السلام علیکم غز ڈرامہ سیریل غیر جس میں سالس کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سالس کے والد جہانگیر صاحب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ وہ سب سے معافی مانگ کر اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جہانگیر صاحب نے وفا کو اپنی بہو قبول کر لیا اور بیٹی بنا لیا اور گھر میں بھی واپس لے آئے۔ سالس کا رویہ بھی اب وفا کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ شفا جو وفا اور سالس کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی، وہ تو پھول لے کر اپنی پھپھو کی طبیعت کا پتہ کرنے کے بہانے سالس کے گھر چلے گی۔ وہ تو وفا کو طنز کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سالس تو بہت خوش ہوگا تم جیسی بیوی کو پا کر۔ تو سالس جس نے اب سوچ لیا ہے کہ شادی تو ہو گئی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، وہ تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں شکر ہے اللہ کا، خوش ہوں۔ وفا کی دادی جنہوں نے وفا کو ابھی تک شاید معاف نہیں کیا، وہ تو تہذیبی انہیں سمجھاتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وفا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب لوگ تہذیب کے گھر پر جمع تھے تو سالس وفا کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر آتا ہے تو انہیں اس طرح دیکھ کر شفا جل بن جاتی ہے، ساتھ میں یہ تحریم بھی جو وفا کو خوش نہیں دیکھ سکتی، تو وہ وفا کو باتیں سناتی ہے۔ وفا بھی وہاں سے غصہ کر کے چلی جائے گی۔ گھر جا کر تو وفا کی دادی سب سے یہی کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں وفا کا کوئی قصور نہیں، اس کی تربیت اس کی ماں نے ایسی ہی کی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب شاید بہت جلد شفا کے گھر کوئی دعوت ہوگی تو وفا وہاں آئے گی تو شفا اسے کافی باتیں سنائے گی اکیلی دیکھ کر، تو وفا بھی اسے سنا دے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور تم ایسے بات نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ شفا جسے اپنی غلطی کا بالکل بھی احساس نہیں ہے، وہ تو اور بولتی ہے کہ تمہیں تو امیر کبیر گھر کا لڑکا مل گیا، تمہارے تو مزے ہو گئے، اکیلی تو میں رہ گئی ہوں۔ وفا واپس جانے لگی تو رستے میں سے فرجاد مل جاتا ہے، وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا باتیں سنانے کی۔ وفا کو اچھی خاصی باتیں سناتا ہے کہ تم بہت لکی ہو، جو بھی کرو تمہارا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وہ وفا سے وہ گھڑی بھی واپس مانگ لیتا ہے جو اس نے گفٹ میں دی تھی۔ شفا جو برداشت نہیں کر رہے کہ سالس اور وفا ایک ساتھ رہیں، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وفا کو سالس کی زندگی سے نکال دے، لیکن سالس اب ایسا نہیں چاہتا کہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ شفا سالس کو فون کر کے یہی کہتی ہے کہ تم وفا کو طلاق دے دو، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ ہم ایک ہو جائیں گے۔ شفا کی یہ بات سن کر تو سالس خود حیران رہ جاتا ہے اور اسے صاف الفاظ میں بتا دیتا ہے کہ اب میں وفا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سالس جو شاید وفا سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے اور شفا کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، تو وہ بتا دے گی کہ ہاں شفا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، تانے دے رہی تھی، تو میں اسے اس کی غلطی یاد کروا رہی تھی۔ تو سالس وفا کو یہی سمجھاتا ہے کہ اتنی پرانی بات ہو گئی، تمہیں دوبارہ اسے شروع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آہستہ آہستہ وفا اور سالس ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو ہی جائیں گے، ایک دوسرے کو قبول کر ہی لیں گے۔ کس کس کو اس وقت کا انتظار ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔